أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. الحمدللہ آج کی تراویح کی نماز میں 15.5 پارے پڑھ دیے گئے. سورہ نحل کی آیتیں شروع کی 4 رکعت میں اور سورہ اسراء کی آیتیں آخری کے 4 رکعت میں پڑھی گئیں. یہ سب ملا کے سمجھیے ہو گیا 15.5 جز سے زیادہ ہو گیا. قرآن مجید سب کے لیے ہدایت ہے. ہدی للناس سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے. الحمدللہ قرآن نازل کرنے کا مقصد ہدی للناس لوگوں کو ہدایت دینا ہے. غور و فکر کر کے ایمان لاتے ہیں. اب یہ غور و فکر کرنے والے مختلف ہوتے ہیں. کوئی ڈاکٹر ہوگا وہ مسلمان رہے کافر رہے. ہدی للناس کا مطلب عام طور پر یہی کہتے ہیں کافروں کے لیے بھی ہدایت ہے مسلمانوں کے لیے بھی ہدایت ہے. ویسا ہی ہر فن والے کے لیے بھی قرآن مجید ہدایت ہے. میں نے کہا ڈاکٹر کے لیے بھی ہے جی، سائنٹسٹ کے لیے بھی ہے، انجینئر کے لیے بھی ہے، اور اس کے علاوہ جتنے پیشے کے لوگ ہیں سب کے لیے ہدایت ہے. اب یہ ہدایت ایک اور ہدایت کو جنم دیتی. سمجھ میں آ گیا صاحب یہ کوئی کرسچن ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی بھی ہے، اس کو سمجھ میں آ گیا کہ صاحب واقعی یہ خدا کا کلام ہے. ایک ہدایت یہ ہوئی. دوسری ہدایت ایمان لاتا مسلمان ہو جاتا. یہ قرآن کا پیغام ہے اور یہ قرآن کی باتیں ہیں. کوئی تو اس لیے مسلمان ہوا کہ صاحب 30 سال تحقیق کر کے اس نے یہ ثابت کیا کہ آدمی جب سو جاتا ہے ایک آدھی موت ہو جاتی ہے اس کی. سو جاتا ہے تو ایک طرح سے مر جاتا ہو. بڑی دنیا کے سامنے تحقیق پیش کیا. بعد میں دیکھا کہ صاحب قرآن میں تو ایسی ہے کہ جب آدمی سوتا ہے تو اللہ اس کی روح کو نکال لیتا ہے. پھر زندگی ہے، پھر اس روح کو لوٹاتا ہے جسم میں. زندگی نہیں ہے تو سو گئے. کہا کہ صاحب 30 سال کی محنت قرآن کی اس آیت کو میں پڑھا ہوتا تو میں کتنا اچھا ہوتا. میرے 30 سال کی محنت بیکار ہوئی نا. بیکار تو نہیں ہوئی لیکن 30 سال میں کوئی دوسرا کام میں کر سکتا تھا. اب اس کو وہ ہدایت ہوگی جی. عام طور پر ہم دیکھتے ہیں دستخط کرنا نہیں تو انگوٹھا لگانا. اب تو دونوں کرتے ہے نا. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. انسان سمجھتا ہے کہ مرنے کے بعد ہم اس کو زندہ نہیں اٹھائیں گے. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ. اس کی ہڈیوں کو ہم جمع کر کے زندگی نہیں دیں گے. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. ہم کو تو اتنی قدرت ہے. یہ جو انگوٹھے کا انگلیوں کا نشان ہے اس کو بھی قیامت کے دن ویسے ہم اٹھائیں گے. اللہ اکبر. دنیا کے اندر کتنے کروڑ ہوں گے؟ 120-40 کروڑ تو صرف ہمارے ملک میں ہے. معلوم ہوتا ہے
کہ 700 کروڑ سے زیادہ ہیں، 6-7 ارب کے قریب دنیا کی آبادی ہے، کسی کا نشان نہیں ملتا، کسی کا بھی نہیں ملتا، صرف اس کا نہیں، پوری انگلیوں کا۔ اسی لیے انگلی کا نشان لیتے ہیں آج کل ہر جگہ پکڑنے کے لیے مجرم کو، یا کسی دوسرے کام کے لیے کہیں بھی جاتے ہیں تو کہتے ہیں صاحب انگوٹھا رکھو، پھر دیکھتے ہیں کہ صاحب یہ میچ ہوتا کیا اس سے؟ کہا نہیں، میچ نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ! ایسا بھی دیکھ کر مسلمان ہو گیا کوئی کہ صاحب قرآن کی اتنی بڑی بات، محمد جو کہ عرب میں تھے ان کو کیسے معلوم یہ اللہ ہی کا کلام ہے، یہ محمد جو بتائے وہ اللہ کے کلام کو، ان کو کلام نازل ہوا اس کو رکھ کر بتائے۔ ایسے کتنے واقعات ہیں کہ قرآن تو سب کی ہدایت کے لیے ہے، لیکن یوں کہا جاتا ہے کہ صاحب قرآن ہدایت کے لیے، سب کے لیے ہدایت ہے، کبھی تو قرآن کہتا ہے ھدی للناس، سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، سمجھ میں آتا، ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہے۔ عام طور پر تفسیر کی کتابوں میں لکھا جاتا ہے چونکہ قرآن کی باتوں سے مسلمان کو، متقی کو ہی فائدہ ہوتا ہے، اس لیے یہ قرآن جو ہے متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اور ہدایت سب کے لیے ہے، جو بھی پڑھے گا اس کو سمجھے گا اس کو ہدایت نصیب ہوگی۔ اس طرح یہ ساری باتیں بتائی جاتی ہیں۔ سورہ نحل کے اندر بہت سی پیاری پیاری آیتیں ہیں، تعلیمات بھی سورہ نحل کے اندر بھی، اور سورہ اسراء کے اندر بھی تعلیمات انسان کے لیے، انسان کا مزاج کیسا ہے، انسان کا مزاج کیسا ہے۔ اللہ تو فرماتے ہیں تم جب ماں کے پیٹ میں بچے تھے نا تب سے بھی ہم کو علم ہے، اس سے پہلے آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے نکالے نا تب سے بھی علم ہے، اس سے پہلے جو قلم اللہ تعالیٰ نے قلم پیدا کیا، قلم نے جو لکھا وہ بھی تقدیر ہے۔ تو قرآن ہی انسان کو جانتا ہے، قرآن کی طبیعت کیا ہے، کیسی ہے، قرآن ہی بتاتا ہے، اللہ ہی بتاتا ہے۔ تو ان سب پر غور کرتے ہیں تو انسان کیوں کفر کرتا ہے، انسان کیوں سرکش بنتا ہے، ساری باتیں ہم کو قرآن مجید سے معلوم ہوتی ہیں۔ یہ آیت کے اندر جو 106، 7، 8 کی نمبر کی آیت ہے سورہ نحل کی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا جو آدمی کے کفر کے بول بولے، کفر کے بول بولے، مثلاً کہیں شری رام بولو جی، بولا، ایسا کوئی بھی کفر کا کلمہ، رام جو اللہ سے بڑا ہے بولو، بولے، اور کہا کہ صاحب یوں بولو رام محمد سے بڑے ہیں، بولا، زبان سے بولا۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جو آدمی کے کفر کے بول بولا، قرآن میں تو یہ کہ جو کفر کیا اللہ کے ساتھ، تو میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں جو شخص کے کفر کے بول بولا زبان سے، من بعد ایمانی، مسلمان، الا من اکرہا، کیوں بولا؟ مجبور کیا گیا، وقلبہ مطمئن بالایمان، دل کے اندر ایمان ہے، زبان سے بولنا پڑا جان بچانے کے لیے کسی مجبوری کی وجہ سے، اللہ معاف کر دے گا جس کو، اس کے بول کا کوئی اعتبار نہیں۔ اسی لیے ایمان کی تعریف کرتے ہوئے بولتے ہیں زبان سے بولنا، دل سے یقین کرنا، اسلام کی باتوں پر عمل کرنا، 3 باتیں ہونا، یا تو صرف ایک بات ہے، صاحب کسی نے کہہ دیا بولو، بول دیے، کیا دل مطمئن ہے؟ کیا نہیں جی، کیا کفر کے باتوں پر عمل کریں گے؟ کیا کافر بن جائیں گے؟ نہیں جی، تو مجبوری کی بات نہیں چلتی، مجبوری کی طلاق نہیں چلتی،
मजबूरी का निकाह नहीं चलता, मजबूरी का ईमान भी नहीं चलता। ला इकराह फिद्दीन, ज़ोर ज़बरदस्ती किसी को मुसलमान बनाएंगे तो अल्लाह कबूल करेगा उसको। वो तो ज़बान से बोलेगा हाँ भाई मैं भी इस्लाम लाया, दिल में वो तो कुफ्र ही रहेगा, मजबूर नहीं करेंगे। हाँ, फ़िरौन जब डूबने लगा तो ज़बान से भी बोला, दिल में भी था, लेकिन निशानी देख दिया ना, अब उसका ईमान कबूल नहीं होता। तो मजबूरी का ईमान अल्लाह कबूल नहीं करता। मजबूरी का कुफ्र जो कभी बोलना पड़ता है, अल्लाह जब उसकी पकड़ नहीं करता। मजबूरी का निकाह बोल के लड़की से तो करना पड़ेगा वरना तुझे मारेंगे, फुला करेंगे, काटेंगे, राज़ी हो गई? नहीं जी, जायज़ नहीं जी। किसी लड़के को मजबूर करें, अगरचे कि उसके वली की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, मजबूरी का निकाह नहीं चलता इस्लाम में। राज़ी हो गया तो चल जाएगा, राज़ी नहीं हुआ वो भी नहीं चलता इस्लाम के अंदर। मजबूरी की तलाक दिलाए, उसको तलाक दें, नहीं मैं इसको चाहता हूँ, मैं इसके साथ ज़िंदगी, नहीं मारेंगे तुझे, फलां करेंगे, तलाक दिया जी, नहीं होती। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह इसके मुतल्लिक़ आता है कि साहब, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कुछ लोगों ने, मुकराह की तलाक जायज़ है क्या? मुकरा बोले तो क्या? मजबूर इंसान, ज़बरदस्ती किया हुआ इंसान। कहा कि तलाक़ुल मुकरही ला यजूज़, जो आदमी के ज़बरदस्ती तलाक दिलाया जाए उसकी तलाक होती नहीं। उनका क्या मकसद था? ये जो बनु उमैया के लोग ज़बरदस्ती बैत लेते हैं ना, ज़बरदस्ती के बैत जायज़ नहीं जी, ठीक नहीं है, उसी वजह से उनको सज़ा दी गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक लड़की ने आके कहा, अल्लाह के रसूल, मेरे वालिद ने मेरी शादी कर दी अपने रिश्तेदार भाई के ताल्लुक़ से। ये अल्लाह के रसूल, मैं राज़ी नहीं थी। कहा कि तुम राज़ी नहीं थे तो छोड़ दो उस निकाह को, ख़त्म हो गया निकाह। हो राज़ी नहीं थे तो कैसे किया? अच्छा, इस्लाम में औरत को इतनी इजाज़त है क्या? ठीक है, मैं राज़ी हूँ। बाद में राज़ी हो गई वो, इसलिए मैंने कहा निकाह हुआ ज़बरदस्ती का, बाद में राज़ी हो गए तो निकाह चल जाता। तलाक़ का भी वैसी है, ये भी वैसी है, इस्लाम हो वो भी वैसी है, ज़बरदस्ती का नहीं चलता। अब ये ज़बरदस्ती के अंदर दूसरी बात कि साहब यहाँ मजबूर करते, बोलो वरना मारेंगे, पीटेंगे, फलां करेंगे, ये करेंगे, ज़बान से निकाल दिया। मजबूरी क्या करेगा, जान बचाना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, जैसा कि मुझे याद पड़ता है, हुज़ैफ़ा बिन यमान, उन्होंने पकड़े काफिर, उनको भी, उनके वालिद को भी, उनका नाम मुझे हुज़ैफ़ा बिन यमान याद आता, कोई दूसरा भी हो सकता है। कहा कि बदर की लड़ाई के कौन सी लड़ाई होने वाली थी, कहा कि तुम जो है मोहम्मद को गाली दो, गाली दिए होंगे। फिर उसके बाद ये भी कहा देखो अब लड़ाई है मुसलमान की हमारी, तुम मोहम्मद के लश्कर को नहीं जाना। ठीक है, वो भी हो गया। अल्लाह के रसूल साहब के कहा कि अल्लाह के रसूल ऐसा हुआ, कहा कि ठीक, जो वादा करे तुम शरीक मत हो जाओ जंग में। अल्लाह के रसूल ने ऐसे कह दिया उनसे, और जो तुमको मजबूर किए ना उसका कोई गुनाह तुम पर नहीं है, तसल्ली दिए। ऐसे वाक़यात आते हैं। तो आजकल देखते हैं कि सब मुसलमानों के साथ बड़ी ज़बरदस्ती, बड़ी ज़्यादती होती है, हर जगह उनको परेशान किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जुनूब की रियासतें, अमन व अमान की रियासतें, यहाँ कोई इस तरह की बात नहीं होती है, लेकिन
بہار وغیرہ کے اندر، یو پی کے اندر، جھارکھنڈ کے اندر، اتراکھنڈ کے اندر، کتنی جگہوں میں مسلمانوں کو بڑی تکلیف دی جاتی ہے. ان کی زبان سے کفر کے بول نکالے جاتے ہیں، گالی دو، فلاں کرو، یہ کرو. اللہ کہتا ہے کہ تمہارے دل میں ایمان ہے، برقرار ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اگر کوئی اس طرح مجبوری ہو جائے ٹھیک ہے، اگر کفر کے بول بول دیے تو کوئی گناہ نہیں ہے. کہا لیکن جو آدمی کے دل سے قبول کر لیا کفر کو، کیا روز روز مصیبت یہ. کبھی وہ بولے 3 دن ہو گیا جی، 3 دن میں 3 مرتبہ بولنا پڑا، چلو کافر ہی ہو جائیں گے. نام بھی بدل لیا، ہو گیا سب کچھ ہو، لباس بھی بدل لیا، اب کفر کے کام کرنے، کفر کے کام کرنے لگا. کہا وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا، جو آدمی کے دل سے کفر کو اختیار کر لیا، فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوگا. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، قیامت کے دن جہنم میں ڈالے جائیں گے، سخت عذاب ہوگا. ویسے بھی اسلام کے اندر اگر کوئی آدمی اسلام لانے کے بعد مرتد ہو گیا، مرتد کا کیا مطلب ہے؟ اسلام چھوڑ کے دوسرا دن اختیار کر لیا، اس کی سزا اسلام میں قتل ہے. مرتد کی سزا اسلام میں قتل ہے، اس کو قتل کر دیں گے. تم ایمان نہیں لائے، کوئی مجبور نہیں کرے، ایمان لانے کے بعد تم نکلنا چاہتے ہو تو اب تم کو اس کی اجازت نہیں ہے. مرتد کی سزا اسلام میں قتل ہے. ابھی آخرت میں جو سزا ملے گی وہ الگ ہے. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کیوں اس طرح انہوں نے اسلام کو چھوڑا، کیوں اس طرح انہوں نے دل کھول کے کفر کو قبول کیا. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ مُسْتَحَبُّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، دنیا کے فائدے اٹھانے کے لیے، دنیاوی فائدے اٹھانے کے لیے آخرت کا خیال نہیں آیا. بھئی کافروں کی سزا تو جہنم ہے، وہ نہیں خیال آیا. چلو جی ایسا بن جائیں گے، ہو سکتا کوئی جو ہے ہم کو ایم ایل اے کی ٹکٹ دے دے گا یا کوئی اور کر دے گا، جیسا کہ کچھ لوگوں کا ہوا بھی انڈیا کے اندر ہے نا. بعد میں پھر بھی نام کی وجہ سے ان کو ہٹا دیا گیا، حالانکہ پکے مخالف تھے دشمن کے، اسلام کے، پھر بھی ان کو منسٹر سے ہٹا دیا گیا. تو یہ دنیا کی خواہش نے ان کو مجبور کیا کہ صاحب اسلام کو چھوڑیں. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، ایسے لوگوں کو اللہ بھی ہدایت نہیں دیتا. ہدایت دیا، قدر نہیں کرے، اس کی حفاظت نہیں کرے، اس پر عمل نہیں کرے، تم کو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، ہدایت کی قدر نہ کرنے کی وجہ سے، اللہ کی اس نعمت کی قدر نہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، کانوں پر بھی مہر لگا دی، آنکھوں پر بھی اللہ پردہ ڈال دیا. اور ایسے لوگ ہیں ایک دم غفلت کی زندگی، کچھ بھی ان کو پرواہ نہیں ایسے ہوتا ہے. یہ تو سمجھ میں آئے دل میں. اسی طرح کان میں کیا مہر لگاتے ہیں. کبھی تو قرآن سن کے اچھا لگتا تھا اس کو، ابھی تو گانے سن کے اس کو بڑا اچھا لگتا ہے، گندی گندی باتیں سن کے بڑا اچھا لگتا ہے. وہ ابصارہم، کبھی مسلمانوں کو، نمازیوں کو، مسجدوں کو دیکھے تو بڑی خوشی ہوتی تھی، اب نہیں. اب تو مسلمانوں کو دیکھے تو غصہ آتا ہے، مسجد میں مصلیوں کو دیکھے تو غصہ آتا ہے، مسجدوں کو دیکھے تو غصہ آتا ہے. پردہ پڑ گیا. اللہ نے فرمایا ایسے لوگ ہدایت سے دور چلے گئے. یہ ساری باتیں اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتائی ہیں. سورہ اسراء بھی پڑھی گئی، لمبی سورہ ہے، بہت سارے مضامین ہیں. انسان کی نفسیات، انسان دنیا میں کیا کیا
کرتا ہے اس کے اندر کیا کیا بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ بیماریاں دو ہوتی ہیں، ایک تو بخار ہے، سردی ہے، سر میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے۔ ایک بیماری یہ، اس کو بولتے ہیں جسمانی بیماری۔ دل کی جو بیماری ہوتی ہے نا، اس کو بولتے ہیں روحانی بیماری۔ کیا کیا پیدا ہوتا ہے اس کے اندر؟ کفر سے محبت ہو جاتی، اور صاحب منافق بن جاتا انسان، اور اللہ کو گالی دینے والا بن جاتا۔ سب کا علاج قرآن کے اندر موجود ہے۔ تو یہ سورہ اسراء کے اندر بہت ساری باتیں ہیں، انسان کی طبیعت کے متعلق بہت ساری باتیں۔ اس کو پڑھتے ہیں تو ایک ایک بات یاد آتی ہے۔ دیکھو اللہ بولا ہے، ایسے دیکھا نا ہم نے فلاں کو دیکھا نا، یاد آتا سب۔ اس میں ایک خاص بات، اللہ کے رسول کو معراج ہوئی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات، وہ کیا کر سکتی ہے؟ پاک ہے، اس کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی۔ کیا چیز عاجز نہیں کر سکتی؟ دنیا کے سارے لوگ مل کے بھی کچھ اس کو عاجز کرنا چاہیں، نہیں ایسا نہیں کرنا، اللہ کوئی عاجز کرے گا؟ لا یعجزہ فی الارض ولا فی السماء شیء فی الارض ولا فی السماء۔ اللہ کو کوئی مجبور کرنے والے، عاجز کرنے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ کی قدرت ہے۔ لیلاً، اللہ کے رسول مکے میں تھے، ابھی ہجرت نہیں کرے تھے، ابھی تقریباً 1.5 سال 6 مہینے باقی ہیں، ہاں 1 سال کے قریب باقی ہے۔ اللہ کے رسول سوئے ہوئے تھے، 2 فرشتے آئے، کہا کہ محمد چلو۔ اللہ کے رسول تیار ہو گئے، لے گئے زمزم کے پاس، آپ کا دل نکال کے اس کو چیرے، کوئی کالا خون کا دبا تھا اس کو نکالے، کہا یہ شیطان کا حصہ تھا تمہارے دل میں۔ پھر اس کا زمزم سے دھوئے، دھونے کے بعد پھر دل کو، سینے کو جو چاک کرے تھے اس کو جما دیے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کے دل کا آپریشن 2 مرتبہ ہوا۔ ایک تو جب بچے تھے حلیمہ سعدیہ کے پاس، تب 1 مرتبہ ایسا ہوا، اور دوسری مرتبہ معراج کو جاتے وقت ایسا ہوا۔ اب اس نے پاک جگہ کو جانا ہے، اوپر جانا ہے، اتنا دل صاف رہنا چاہیے۔ لے گئے، مکے سے لے کے بیت المقدس تک لے گئے، ہے نا۔ اس کو بولتے اسراء، رات کا سفر، اسراء بولے تو۔ کتنی دیر میں پورا ہوا یہ؟ تھوڑی دیر میں۔ پھر اللہ کے رسول وہاں انبیاء کے ساتھ نماز پڑھے۔ جب جس سواری پر گئے اللہ کے رسول، وہ ایک سواری ایسی تھی جو گھوڑے سے ذرا چھوٹا اور گدھے سے ذرا بڑا تھا، جس کو براق کہتے ہیں۔ بیٹھے، ذرا بدکا، خبردار یہ اللہ کے رسول محمد ہے، سنبھل گیا۔ ایسا تیز چلتا تھا، جہاں نماز نگاہ پا جاتی 1 کلومیٹر 2 کلو، وہاں یہ قدم رکھتا۔ سبحان اللہ۔ تھوڑی دیر میں پہنچ گئے۔ وہاں جانے کے بعد آپ نے وہ جو جانور تھا اس کی رسی کو باندھ کے پھر انبیاء کرام کے ساتھ آئے، سارے انبیاء کرام آئے، آپ نے نماز پڑھائی سب کو۔ سارے انبیاء کرام تو اپنی قبروں میں ہیں، یہ ہم کو معلوم ہے۔ اللہ کے رسول بھی اپنی قبر میں ہیں، یہ بھی ہم کو معلوم ہے۔ قیامت کے دن سب اٹھائے جائیں گے، یہ بھی معلوم ہے۔ قیامت کے بعد حساب کتاب ہونے کے بعد جنت کو جائیں گے، یہ بھی معلوم ہے۔ لیکن یہ عجیب و غریب واقعات ہوئے، سارے انبیاء گئے، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی۔ اس کے بعد انبیاء کرام نہیں، جبریل علیہ السلام لا کے آپ کے سامنے 2 قسم کی شربت پیش کیے، ایک دودھ، ایک شراب۔
کہا کہ اس میں سے ایک آپ پی لیجئے۔ اللہ کے رسول نے دیکھا، جبریل کو دیکھا، ان کا اشارہ تھا کہ دودھ پیو۔ دودھ پیے تو کہا ہدیت للفطرہ، آپ کو بھی آپ کی امت کو ہدایت مل گئی۔ اگر آپ شراب پیتے تو آپ بھی گمراہ ہوتے، آپ کی امت بھی گمراہ ہو جاتی۔ اب شراب پی کے دنیا میں کتنے لوگ گمراہ ہیں جی؟ مسلمان جو شراب کے عادی ہو جاتے ہیں کتنے گمراہ ہیں، نماز کو بھی نہیں آتے، جیسے اللہ نے کہا شراب پی کر نماز کو نہیں آنا، نعوذ باللہ، حرام ہوگی شراب، ہے نا؟ تو دیکھو شراب پی لیتے تو تم اور تمہاری پوری امت گمراہ ہو جاتی، عیسائیوں کی طرح یا کسی اوروں کی طرح شراب کے عادی ہو جاتے سب، شراب کے بغیر کسی کو سکون نہیں ملتا۔ پھر وہاں سے اللہ کے رسول کو جبریل علیہ السلام لے گئے جی اوپر۔ اب براق نہیں ہے، براق تو یہی ہے، اب ایسی ہوا سے اڑتے ہیں، سبحان اللہ، کیا کیا قدرت ہے اللہ کی۔ آسمان پہ پہنچ کے پہلے آسمان پر ناک کرتے، دروازہ کھٹکھٹاتے، فرشتے پوچھتے ہیں وہاں کے جو آسمان کے دروازے کے پاس ہیں سیکورٹی، کون ہے آپ؟ کہا جبریل ہوں۔ آپ کے ساتھ کوئی ہے؟ ہاں محمد ہیں۔ اللہ نے ان کو بلایا ہے؟ ہاں۔ دروازہ کھولتے جی، کتنی بڑی سیکورٹی اللہ کی، آسمانوں کی سیکورٹی اللہ نے کیسی رکھی ہے جی، سبحان اللہ۔ شیطان بھی نہیں جا سکتا نا وہاں، وہیں سے مار کے بھگاتے اس کو، جانا چاہتا ہے تو گئے جی وہاں۔ آدم علیہ السلام کو دیکھا پہلے آسمان میں۔ اللہ کے رسول کو کیا معلوم آدم کون ہے؟ ایک آدمی ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگ آدمی ہیں، کہا کہ سلام کرو ان کو۔ اللہ کے رسول نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے کہا بیٹے وعلیکم السلام، تمہارا آنا مبارک ہو۔ ادھر دیکھتے ہنستے، ادھر دیکھتے روتے، کہا کون ہے یہ؟ کہا تمہارے باپ آدم۔ اللہ اکبر۔ ادھر دیکھتے تو ہنستے، جنتی لوگوں کو دیکھتے، ادھر جو اتنے لوگ ہیں ان کو دیکھتے تو روتے۔ ایسی پوری تفصیل حدیث کی کتابوں میں آئی ہے، پہلے آسمان میں دیکھے، دوسرے میں، تیسرے میں، چوتھے میں، پانچویں میں، چھٹے میں، ساتویں میں، آخری آسمان میں ابراہیم علیہ السلام کو دیکھے۔ پھر اس آسمان سے بھی اوپر گئے سدرۃ المنتہا، وہاں جبریل علیہ السلام نہیں آ سکتے، کہا نہیں نہیں نہیں، میری لمٹ یہیں تک، اس سے میں آگے بڑھوں گا تو اللہ کے نور کی تجلی مجھے جلا دے گی، مجھے اجازت نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول اللہ سے بات کیے معراج کی رات میں۔ اسی دن ہمارے یہاں 5 وقت کی نماز فرض ہوئی، معراج کی رات۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا محمد کیا تحفہ ملا تم کو؟ کہا کہ 50 وقت کی نماز۔ کتنی خوشی سے بولے، کہا نہیں نہیں، تمہاری امت 50 وقت کی نماز نہیں پڑھے گی، میں اپنی امت کو آزما لیا، جاؤ کم کراؤ۔ اللہ کے رسول جاتے، اب وہی چلے جاتے، یعنی اڑ جاتے سمجھیے، جہاں ان کو اجازت دی گئی تھی سدرۃ المنتہا کے پاس، وہاں اللہ کو دیکھے نہیں۔ اللہ میری امت طاقت نہیں رکھتی، اللہ کچھ کم کر دے اللہ۔ کسی حدیث میں آئے کہ 5 5 5 5 کرتے ہوئے آخر میں کہا اللہ تعالیٰ نے یہ 5 نماز ہیں لیکن ثواب ملے گا 50 نماز کا، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں نہیں، 5 وقت بھی نہیں پڑھیں گے، اور بھی کم کرا۔ کہا نہیں جی، میں بار بار اللہ سے جا کے پوچھ کے اب مجھے شرمندگی ہے، تو یہ 5 وقت کی نماز کا تحفہ لے کر آئے اللہ کے رسول، اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں آمن الرسول، یہ 2 آیتیں بھی اللہ نے اسی رات آپ کو دی۔ ساری عبادتیں دنیا میں فرض ہوئی، نماز کی عبادت وہاں آسمان پر فرض ہوئی۔ اس سے پہلے 2 وقت کی نماز پڑھتے تھے، لیکن یہ مستقل جو 5 وقت کی نماز ہوئی، یہ آسمان کا تحفہ، معراج کا تحفہ۔ اگر مسلمان اس کی پابندی کریں گے تو ان کو بہت ساری نیکیاں ملیں گی۔ تو معراج کا واقعہ تو میں کئی مرتبہ سنا بھی چکا ہوں،
آپ بھی پڑھتے ہیں، دیکھ لیے. نماز کے متعلق یہ 2 3 باتیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے امام اللہ اکبر بولتے، مقتدی ہے نا، انہوں بھی ساتھ اللہ اکبر بولتے، نہیں تو اس سے پہلے بول لیتے. رکو بھی امام ابھی اٹھے نہیں، یہ اٹھ جاتے. کہا جائز نہیں جی، بہت سخت وعید ہے. آپ سجدے کو گئے، پہلے گھٹنے رکھنا یا دونوں ہاتھ رکھنا، حدیثیں دونوں آئی. حضرت ابو ہریرہ کی حدیث آئی پہلے ہاتھ رکھو بعد میں گھٹنے رکھو. حدیث میں ویسے آیا ابو ہریرہ کی حدیث میں. دوسری حدیث میں وائل بن حجر، پہلے گھٹنے رکھو بعد میں ہاتھ رکھو، ایسے آیا. تو آدمی چاہے تو یہ کرے وہ کرے، دونوں ٹھیک ہے. اہل حدیث عام طور پر پہلے ہاتھ رکھتے، اس کے بعد گھٹنے رکھتے. نہ پہلے گھٹنے رکھتے بعد میں ہاتھ رکھتے. اٹھتے وقت پہلے گھٹنے سے اٹھتے، ہم لوگ ہاتھ سے اٹھتے. دونوں جائز ہے، اس لیے اس پر کچھ نہیں کرنا. سجدہ کرتے وقت پیشانی، ناک، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، دونوں پیر زمین کو ٹیکنا. زمین کا مطلب کچھ بھی. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ایک پیر ٹیکتے ایک پیر کھڑا کر رکھتے، نماز ہوتی نہیں، ان کی نماز نہیں ہوتی. تو اس لیے اس کا خیال کرنا چاہیے، دونوں پاؤں زمین کو لگنا، اس کا خیال کریں. انگلیاں بھی قبلے کی طرف موڑنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایک ایکسرسائز جی، سجدے میں جاتے ہیں نا، بڑی ایکسرسائز، زبردستی انگلی کو ذرا دن موڑتے ہیں، بڑا درد ہوتا. عادت نہیں نا، شروع سے عادت ہے، کیا بھی ہوتا نہیں. لیکن ایک زمانہ بغیر ویسا ایسا کھڑا کر دیا انگلی کو، اب قبلے کی طرف کرتے تو نہیں آتی، بڑی تکلیف ہوتی. تھوڑا تھوڑا کریں گے چند دن میں ہو جائے گا. تو پوری انگلیاں بھی، ہاتھ کی بھی اور پیروں کے بھی قبلے کی طرف ہونا چاہیے. یہ 7 اعضاء میں سے کوئی ایک عضو زمین کو نہیں لگا تو نماز نہیں ہوتی. امرت ان اسجد علی 7 اعظم، اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے سجدہ کروں تو 7 چیز زمین کو لگنا. اللہ کے رسول نے فرمایا ایک، ناک کو بھی پیشانی کو ایک بتائے. بہت سارے لوگ پیشانی نہیں لگاتے، ناک نہیں لگاتے، پیشانی لگاتے. نہیں جی، دونوں لگانا جی. اللہ کے رسول نے اشارہ کر کے ہاتھ رکھ کے بتایا ایک. اسی طرح ہاتھ جی وہ بھی رکھنا چاہیے پوری طرح، اور ہاتھ پوری طرح رکھنا چاہیے کہ ایسے رکھنا چاہیے، ایسے نہیں، ایسے رکھنا چاہیے، یہ غلط ہے. انگلیاں ہیں ہاتھ کی، ہاتھ کہاں ہے، ہاتھ تو اوپر چڑھا ہے نا، تو ایسے برابر رکھنا جی، ہے نا، ایسے رکھنا ہے. پیر بھی، اس کا بھی خیال کرنا چاہیے، ورنہ نماز نہیں ہوتی ہے نا، اس کا خیال کریں. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رکوع کرنے کا طریقہ کہ صاحب جو آدمی کے رکوع میں پوری طرح پیٹھ نہیں بچھاتا اس کی نماز نہیں ہوتی. بعض لوگوں کو آپ دیکھے ہوں گے رکوع ٹھیک نہیں کرتے، ایسے کھڑے رہتے، تھوڑا جھکتے ہوتا ہے. کچھ بھی مجبوری بھی نہیں ہے، مجبوری ہے تو اللہ قبول کرے گا، مجبوری نہیں، جھکتے نہیں. جھکنا پھر اٹھنا، نعوذ باللہ، سستی کاہلی نہیں ہوتی ہے نماز بھی. پیٹھ سیدھی رہنا ایک دم. پھر اس کے بعد یہ ہاتھ بھی سیدھا رہنا. بعض لوگ ایسے کرتے رکوع، جائز نہیں، ایک دم سیدھے رہنا دونوں ہاتھ. یہ ہے نا، یہ کمانی سمجھو، ایسا ہونا چاہیے. اللہ کے رسول نے سب بتایا.
صلو کما رأیتمونی اصلی، اللہ کے رسول سب بتائے۔ پھر ایک دن آپ کو خیال ہوا کہ شاید سمجھے نہیں، معلوم نہیں، پریکٹیکل بتائیں گے۔ اللہ کے رسول بولے آؤ جی سب دیکھو میں نماز کیسے پڑھتا ہوں۔ منبر پر کھڑے ہوئے اللہ کے رسول، پوری نماز سکھائی جی۔ سجدہ نیچے آ کر کیے، منبر پر تو سجدہ کرنے کی جگہ نہیں ہے نا، نیچے آ کے سجدہ کیے۔ کہا کہ یہ میری نماز ہے، اس طرح تم نماز پڑھو۔ اس طرح اللہ کے رسول نے فرمایا۔ امام صاحب کبھی کبھی پڑھتے پڑھتے بھول جاتے، وہ سب کی عادت ہے۔ اللہ کے رسول بھی پڑھتے پڑھتے بھول جاتے کوئی آیت۔ اب پیچھے والے کو معلوم غلطی کرے، اب انہیں کیا کرنا؟ لقمہ دینا، لقمہ دینا، یہ قرات ہوتا۔ کبھی کیا ہوتا، 2 رکعت پڑھے 3 رکعت پڑھے، امام صاحب ہیں، حالانکہ یہ 2 رکعت پڑھے تھے، خیال ہوا 1 رکعت پڑھا، پھر بھی اٹھنے لگے، تو مرد اگر ہیں تو کہیں گے سبحان اللہ۔ امام صاحب کو سمجھ میں آ گیا جی نہیں نہیں 1 رکعت ہوئی تھی، 2 رکعت، بیٹھ گئے۔ اگر عورت ہے ویسے کرے گی، وہ سبحان اللہ نہیں بولے گی، خالی تصفیق۔ تصفیق کا مطلب ہے یہ تالی بجانا نہیں، یہ امام صاحب فوراً الرٹ ہو جانا۔ اس لیے کبھی بچے وغیرہ آتے ہیں نا، کچھ گڑبڑ کرتے ہیں نا، پریشانی ہوتی امام صاحب کو، کچھ بات کرے کچھ بھی کرے تو امام صاحب کو پریشانی ہوتی ہے، میں آیت غلط پڑھ رہا ہوں کیا؟ اور اگر سجدے سے اٹھ رہے ہیں تو کوئی بھی کچھ بھی بات کیا تو تھوڑی ان کو تکلیف ہوتی، سبحان اللہ بول رہے ہیں کیا؟ اس لیے میں نے کہا تھا کہ بچوں کو لا کے مسجد میں گڑبڑ نہیں کرنا، اپنے پاس رکھو، کوئی بات نہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا مرد ہو تو سبحان اللہ بولو۔ اب تو اٹھتے اٹھتے بیٹھ گئے، سجدے سہو کرنا کیا؟ نہیں نہیں نہیں، اٹھ گئے، اب بیٹھنا نہیں ہے، اسے کیا بھی لمٹ نہیں ہے، آدھا کھڑے آدھا بیٹھے وہ سب کیا بھی نہیں ہے، کھڑے ہو گئے بول گئے، کھڑے ہوتے یاد آ گیا تو بیٹھ گئے، کھڑے ہو گئے تو 2 رکعت یا 2 سجدے سہو کرنا، اور اگر یاد آ گیا فوراً بیٹھ گئے تو سجدے سہو کی ضرورت نہیں۔ سجدے سہو میں پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی پڑھیں گے، 2 سجدہ کرنا، سجدے تلاوت 1، سجدے شکر 2، سجدے نماز 2 مرتبہ کر کے سلام پھیر دیں گے، تشہد پورا کر کے تشہد پورا کر کے سلام پھیر دیں گے، پھر اس کا دوبارہ تشہد نہیں پڑھیں گے۔ یہ چند باتیں تھیں جو نماز سے تعلق رکھتی تھیں۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی باتوں کو سمجھنے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے نماز روزوں کو قبول فرمائے، اور جو کچھ ہم نے ایک عورتوں کا سوال رہتا ہے، ضروری سوال ہے، جو عورتیں کہ حیض والی ہیں، حائضہ عورت جن کو کہتے ہیں، مسجد میں آ سکتی ہیں کیا؟ علماء کا اختلاف ہے جی، جیسے قرآن پڑھنے کا مسئلہ ہے ویسے ہی یہ بھی اختلاف ہے علماء کا۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ مسجد میں آ سکتی، حائضہ عورت مسجد میں آ سکتی، علماء کا اختلاف ہے اس میں۔ جیسے شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نہیں آنا مسجد کو، شیخ البانی کہتے ہیں آئیں گی، مسجد میں بیٹھیں گی، کوئی بھی صحیح حدیث نہیں ہے، ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکے کو آئیں حج کے موقع پر، ان کو مکے سے ابھی تھوڑی دور سمجھو یا آدھا دن ہے مکے کو آنے، اونٹ پر نہ بیٹھ کے آتے، حیض ہو گیا ان کو، اب کیا کریں؟ رونے لگی۔ اللہ کے رسول دیکھے کیا کیا روتی ہے، کہا کہ میں نماز نہیں پڑھتی ہوں، میں نہیں آتی تو اچھا تھا نا، ارے یہ تو اللہ نے لکھا ہے، اس میں رونے کیا ضرورت ہے؟ مکے کو گئی جی، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ
ایسے ہی رہو تو اسی حالت میں رہو، طواف نہیں کرنا. غیر اللہ تطوفی بالبیت، اللہ کے رسول بولے طواف نہیں کرنا، بولے مسجد کو جاؤ نہ کو بولے نہیں نا. مسجد حرام کو یہ استدلال ہے، ٹھیک استدلال معلوم ہوتا ہے کہ حیض کی حالت میں عورتیں مسجد میں آ سکتی ہیں، لیکن خیال کرنا چاہیے کہ ان کا خون وغیرہ نہ گرے، اس کا خیال کرنا. میں نے کہا نا اختلافی مسئلہ ہے، زیادہ علماء کے پاس، احناف کے پاس ہرگز نہیں آ سکتی، شیخ بن باز کے پاس بھی، شیخ صالح عثیمین کے پاس بھی یہ مسئلہ ان کے پاس ہے. البتہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس جائز ہے، ان کا استدلال یہ ہے. تو اس طرح ہمارا بھی رجحان یہی ہے کہ سب آ سکتی ہے، بیٹھ سکتی ہے، سن سکتی ہے. اللہ اعلم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.